اور 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك و باریک ہونٹوں سے و اور قرآت پڑھنے سے پہلے یہ دھیان دینا ہے کہ ہمارے ہونٹ ایسے لمبائی میں کھلیں گے، پیچھے کی طرف ایسے چوڑے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، لمبائی میں کھولنے ہیں. جب بھی ہمارے منہ کھلے گا لمبائی میں ہم نے کھولنا ہے، چوڑائی میں نہیں کھولنا. و تو اس کو و کر کے پیچھے کی طرف نہیں جائے گا. وَكَذَلِكَ کا کاف میں یہ والا جو لفظ ہے اس میں کاف شدہ اور دوسرا کاف شدہ، باقی سارے حروف جو اس میں ہیں وہ نارمل ہے. وَكَذَلِكَ زا کو زا کر کے نہیں پڑھنا، یہ زا ہے، یہ ہے زال. تھوڑی سی زبان کی نوک کو اوپر والے دانت کناروں کے نوک پہ لگانی، زا اور بہت زیادہ زبان باہر نہیں نکالنی. اور اس کو وَكَذَلِكَ اس طرح نہیں پڑھنا. وَكَذَلِكَ لام کے زال کے بعد الف چھوٹا، اور یہ جو چھوٹا الف ہے باریک، کیونکہ حرف زال باریک حرف ہے، صرف 2 کاؤنٹ. وَكَذَلِكَ لکھ حالت وقف میں ہمس کے ساتھ. حالت وصل میں لام کے نیچے زیر کا بھی دھیان دینا. اور وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ باع اس کو ایک لفظ کو دوسرے لفظ پہ منتقل ہونے کے لیے زیادہ لمبا نہیں کرنا حرف کو. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِكَ ایسے نہیں پڑھ لیں گے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ بعث عین با نہیں ہے اور نہ ہے با، بالکل نارمل انداز میں گلے کے درمیان سے ہم نے عین کو نکالنا ہے. با بعث نہیں ہوئے گا، یہ سا حرف لسوی جیسے زال ہے. بعث سین نہیں ہے. بعثناہم نا نون کی تھوڑی سی صفت ناک میں جاری ہے، تو اس کی وجہ سے الف مدیہ بالکل متاثر نہیں ہوئے گی. الف مدیہ کو ہم نے ناک سے نہیں نکالنا، نا نہیں ہے، نا بعثناہو یہاں الف مدیہ 2 کاؤنٹ. رسم العثمانی میں یہ جو چھوٹا الف ہے یہ ہر حال میں 2 کاؤنٹ ہوتا ہے. بعثناہو ہم پورے ہونٹوں کو گلائی میں لے کے آنا. پھر اس کے بعد میم ساکن پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن بہت زیادہ پیچھے نہیں. ہم نارمل انداز میں کرنا ہے، بند. بعثناہم لی میم ساکن کے بعد لام، یہاں کون سا حکم آ رہا ہے؟
سا حکم آ رہا ہے یہاں؟ میم ساکن کے بعد لام. جی کون بولے گی؟ جی کوئی ہے؟ لام بریکنا میم. میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد لام، میم ساکن کے احکام. کیا کیا بولنا ہے اس کو، کیا کہیں گے؟ اظہار شفوی. میم ساکن کے جو احکام ہے اس کے بعد جو جب بھی لام آئے گا تو میم ساکن یہاں اس طرح میم کے اوپر علامت سکون، ٹھیک ہے. اس کے بعد لام آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہے، تو میم پہ بالکل بھی غنہ نہیں کریں گے. لیتساءلوا، کون سا مد ہے یہاں؟ حمزہ اور الف مدی اور حمزہ ایک مد متصل. جی مد متصل. اتنا کاؤنٹ کرنا ہے 4 to 5 کون؟ صرف 4 5. 4 5 کون استاد ہے؟ جی صرف 4 5. اچھا اب الف مدیہ کو لمبا کرتے وقت اب ہمیں پتا ہے کہ یہاں مد ہے. اب اس کی ادائیگی کیسی ہے؟ جیسے کہا ہے کہ منہ کو لیا تھا سا لمبائی میں کھولنا، لیا تسا سا سا، پیچھے کی طرف ہونٹ نہیں جائیں گے. لیا تسالو لو. اب یہاں مد طبیعی 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. الف مدیہ جس الف کے اوپر اس طرح کا گول دائرہ ہوئے گا، یا وہ الف کے بعد یا واو کے بعد یا کے اوپر، تو یہ والا بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا. بینہم، بئی بئی، کون سا یا ہے؟ یا لین. اب یا لین کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ہلکا نارمل انداز میں نکالنا، بغیر زور ڈالے، بغیر زور ڈالے. بینہم نہیں ہے، بینہم، بینا بئی بئی، بالکل آرام سے نارمل انداز میں. لین کا مطلب ہے نرمی سے، ٹھیک. بینہم ہو، پورے ہونٹوں کو ہا پڑھتے وقت پورے ہونٹوں کو گلائی میں لے کے آنا. پھر میم پڑھتے وقت ہر ساکن کا جو حرف ہوئے گا، چاہے وہ میم ہے، ہر ساکن اس سے پہلے جب بھی پیش آئے گا تو پورے ہونٹوں کو گلائی میں کر کے پھر ساکن کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو نارمل انداز میں بند کرنا ہے، چوڑائی میں پیچھے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. ہم ہم پیچھے کی طرف مسکراہٹ کی جیسے ایسے نہیں ہوئے گا. ان باتوں کو خاص طور پہ دھیان دینا. یہ ادائیگی ہمارے الفاظ ٹھیک کرتے ہیں، ہمارے منہ کی کھلائی اور چوڑائی ہونٹوں کی، اور پڑھنا ہمارے ہونٹ اور منہ کیسے کھلیں گے، بہت مبالغہ سے یا آرام سے یا امالہ کے ساتھ. ان باتوں کا دھیان دینا ہے، کیونکہ سارے احکاموں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں مد بھی ہے، یہاں غنہ بھی ہے، مگر ادائیگی کیسی ہے، یہ ادائیگی ہم نے انشاءاللہ سیکھنی ہے. بینہم، اس کے اوپر اب جیم آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، کیونکہ یہ آیت لمبی ہے. وقف اور ابتدا کا خاص طور پہ دھیان دیں، کیونکہ ورتل القرآن ترتیلا کا جو مطلب آ رہا ہے معرفت الوقوف و تجوید الحرف، ٹھیک ہے. اب معرفت الوقف کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کب آئے گا معرفت الوقف؟ یا تو آپ جیم پہ ٹھہریں گی، اگر آپ صلہ اس طرح جیسے لکھا ہوا ہوئے گا، یا قلہ صلی یا قلی، اس میں اگر لکھا ہوا ہے بہتر ہے کہ یہاں ٹھہر جائیں، ہر حال میں ٹھہر جائیں، کیونکہ کسی کا سانس ساتھ نہیں دیتا پڑھتے وقت، تو بہتر ہے ٹھہر جائیں. پھر اس کو سیلی کا ہے مطلب پیچھے والے لفظ کو، اب پچھلا والا جو لفظ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیا یہ والا لفظ جس سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آگے والے لفظ کے ساتھ معنی کے حساب سے مل رہا ہے یا چینج ہو رہا ہے. پھر اس سے پہلے ہم نے 2-3 لفظ کو بھی دیکھنے ہیں. اگر اسی لفظ سے مطلب چینج ہو رہا ہے پڑھتے وقت، ابتدا کرتے وقت، تو ہم نے 2 لفظ یا 3 لفظ پہلے بھی دیکھنے ہیں، اور بہتر ہے کہ 2-3 لفظوں سے پہلے پڑھ لیں. اگر چینج نہیں ہو رہا تو پھر اسی لفظ کو ملا کے اگلے والے لفظ کو پڑھ لیں. مگر جہاں قلی ہے بہتر ہے کہ وہاں ٹھہر جائیں اور اگلے والے لفظ سے نیا سانس لے کے سٹارٹ کر لیں. اب یہاں پورا مکمل ہو گیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ابھی مطلب آگے ہے لیکن جملہ یہاں مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. معنی ابھی مکمل نہیں ہوا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، یہ والا آیت اس آیت کی کون سی صیغت ہے؟
کم لبستم، یہ والا کیا ہے؟ کم صیغت کیا ہے آیت کی؟ صیغہ سوالیہ، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک نے کہا کم لبستم، کتنا آپ ٹھہرے. تو کم لبستم یعنی سوالیہ، انہوں نے سوال کیا، ٹھیک ہے. قال قائل منهم کم لبستم. اب یہ جو سوالیہ آیت ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت ہے اس کو یہ والا کم لبستم میں تھوڑے سے اپنی آواز کی سر کو چینج کرنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے ایک نے کہا اس قال قائل منهم کی جو سر ہے وہ الگ رہے گی، کم لبستم کی سر الگ رہے گی. قال قائل منهم کم لبستم، کم لبستم، یہ سوال. اور یہاں پہ ٹھہر جائیں کیونکہ یہاں ویسے صلی لکھی ہوئی ہے، اگر آپ یہاں ٹھہر رہی ہیں اس کے بعد سے آپ شروع کر رہی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، ابتدا بالکل آپ کا ٹھیک ہے. اگر آپ اسٹارٹ کر رہی ہیں لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے قال قائل منهم کم لبستم، یہ ایک جملہ پورا مکمل ہو گیا، ابھی مطلب آگے جاری ہے، ٹھیک ہے. تو قال قائل منهم کم لبستم پہ آپ ٹھہر جائیں کیونکہ آپ یہاں مد بھی ہے، یہاں غنہ بھی ہے، تو یہاں پہ ٹھہر جائیں، سانس لیں، نیا سانس ہے. پھر قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. اب یہ جواب ہے، سوال کیا تھا؟ کم لبثتم، کتنا ٹھہرے. پھر ان میں سے ایک نے کہا، انہوں نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. یہ یہاں جملہ، یہ والا جوابیہ جملہ پورا ہو گیا. اب جوابیہ جملہ کی جو ہم نے صیغت پڑھنی ہے اس کی صیغت تھوڑی سی سوالیہ اس سے نہیں ہوئے گی. جیسے ہم نارمل انداز میں، ویسے عام روٹی میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں، بھائی مطلب تم کہاں جا رہے ہو، یہ ایک سوالیہ صیغت سے میں نے آواز کو سر کو چینج کر کے میں نے سوالیہ بات سے میں نے بات کی، ٹھیک ہے. جو اس کا جواب آئے گا، کیا وہ جواب جو سر ہوئے گا وہ سوالیہ صیغت میں ہوئے گا؟ نہیں، وہ جوابیہ صیغت میں ہوئے گا، اس کی سر الگ ہوئے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو ہم عام یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو اس کا جو جواب ہوئے گا، مثال کے طور پہ میں امی کے گھر جا رہی ہوں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب اس طرح تھوڑی ہوئے گا میں امی کے گھر جا رہی ہوں، سوالیہ کے جیسے سر نہیں ہوئے گا نا. تو ایسے ہی سیم قرآن مجید میں سوال اور جواب کا جو ہماری جو سر ہے تھوڑی سی وہ چینج کر لینا چاہیے. اچھا، یہ اب ہمارے میں کب آئے گا؟ جب ہم تفسیر پڑھ لیں گے، جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کون سی آیت میں سوالیہ کیا ہے، جواب کیا ہے. جملہ خبریہ ہے، خبر دینے والی جملہ ہے، جیسے اصحاب الجنہ اصحاب النار، یہ سارے جمل خبریہ ہیں، ہمیں اخبار صرف ملتا ہے. کچھ سوالیہ ہیں، کچھ تعجبیہ ہیں، استنکاریہ یعنی تعجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسے کہ قتل الانسان ما اکفرہ. اب یہ ما اکفرہ جو ہے، یہ ما 3 ماں ہے قرآن مجید میں، ما نافیہ، ما استفہامیہ، ما تعجبیہ، ٹھیک ہے. تو ان کو ہم نے الگ الگ سر کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ صرف تدبر اور تفسیر کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے اس وقت آئے گا. تو صرف اب ہم نے بہت پڑھ لیا، تجوید بھی سیکھ لی، اب تھوڑا سا ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی تھوڑا سا انشاءاللہ پڑھیں گے. ایک صفحہ کو، ایک پیج کو پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی جلدی سی ایک نظریہ، ایک طرف ایک نظر اپنے تفسیر میں ڈالیں کہ تفسیر پڑھ لیں، اور کوئی ماشاءاللہ قرآن مجید کے آیتوں کے نیچے ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ، اور اس کے ساتھ ایک سائیڈ میں تھوڑا سا تفسیر کے ساتھ ہے. تو تھوڑا سا بس مین پتہ چل جائے گا کہ یہ آیتیں کس بارے میں ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کسی کو ماشاءاللہ سمجھ آتی ہے جو تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ صرف خالی لفظی ترجمہ ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یہاں پہ ٹھہر جائیں. اچھا، قال قائل، قاف کے ساتھ الف مدیہ کو پر کرنا بغیر ہونٹوں کو گول کیے، قو نہیں ہے، قا، اور لمبائی میں کھولنا، چوڑائی میں نہیں کھولے گا، اور بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ نہیں کھولنا، قا اس طرح کر کے نہیں ہوئے گا. قا،
زبان کا آخری حصہ اوپر انفتاح کے ساتھ، پورا اوپر تالو کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، قو اس طرح کی آواز آ جائے گی اگر ہم پورا ٹچ کریں گے نرم تالو کے ساتھ. زبان کا آخری حصہ اگر نرم تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے تو قو کر کے آواز آئے گی. قو یہ انفتاح ہے، الف مدیہ میں انفتاح ہے. اور الف مدیہ ایک بات کہی تھی، کس کو یاد ہے؟ الف مدیہ سے پہلے اگر حرف موٹا ہے تو الف مدیہ کو موٹا، حرف باریک ہے تو الف مدیہ باریک. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ الف مدیہ ادائیگی کے ساتھ یا صفات کے ساتھ اس کو ہم پڑھتے ہیں؟ الف مدیہ سے پہلے والے حرف کو جو الف مدیہ ہم پڑھتے ہیں ادائیگی کے ساتھ ہے یا صفات کے ساتھ؟ الف مدیہ کی جو صفات ہے کیا وہ حرف قاف کے ساتھ میچ ہے اس کی صفات، یا صرف الف مدیہ کی قاف کے ساتھ ادائیگی کو دیکھنا ہے؟ صفات پہ دیکھنا ہے یا ادائیگی کو دیکھنا ہے؟ کیا دیکھنا ہے؟ ادائیگی کو دیکھنا ہے استاذ. ادائیگی کو. جی بارک اللہ فیک، ادائیگی کو. قاف پر ہے، الف مدیہ کی ادائیگی پر، صفات کے ساتھ نہیں، کیونکہ قاف کی صفت الگ ہے، الف مدیہ کی صفت الگ ہے. تو آواز سیم قاف کی جیسے ہوگی، قا، جیسے قاف پڑھا ویسے الف مدیہ پڑھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفات اس کے ساتھ میچ ہیں، صرف ادائیگی کو میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، قا، ہا باریک، الف مدیہ باریک. اب ہا جو باریک ہے کچھ صفات بھی الف مدیہ سے ملتے ہیں، مگر حروف مفخمہ کے، حروف استعلاء کے، حروف اطباق کی جو صفات ہے وہ بالکل چینج ہے الفات مدیہ سے. تو اس لیے ہم نے ادائیگی سیم کرنی ہے، صفات سیم نہیں ہوئے گی ان کی. قال، 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 لام کو باریک، اور یہاں الف مدیہ 2 کاؤنٹ. قائل، کون سا مد ہے یہاں؟ مد متصل. مد متصل 4 یا 5، مد متصل 4 یا 5. اس کو بھی سیم، قال کو 2 کاؤنٹ، قائل سیم یہی ادائیگی 4 یا 5. ایک ہی سٹیج پہ ہم نے آواز کو رکھنی ہے 4 کاؤنٹ کرتے وقت. موٹا موٹا پھر باریک 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 ایسے نہیں ہوئے گا، قا نہیں ہے. قائل منہم، حمزے کے نیچے زیر کی تحقیق ای. قائی، قائی نہیں ہے، قائی، ای. حمزہ کی ہمیشہ تحقیق رہے گی، چاہے وہ لفظ کے شروع سے ہے، چاہے وہ درمیان میں ہے، چاہے وہ آخر میں ہے. قائل منہم لو. اب لو پڑھتے وقت لوم پورے ہونٹوں کو گول، پھر اب یہاں غنہ آ رہا ہے. اب غنے میں غنہ میم مشدد ہے، ٹھیک ہے، میم کے اوپر شدہ ہے. تو میم جب شدہ آ رہا ہے یعنی پہلا حرف کیا ہے شدے میں؟ ساکن، پھر متحرک. اب یہ ساکن کرتے وقت قائل می، یہ میم پہ ہم نے جب آواز لے کے آنی ہے تو اس میں ہمارے ہونٹ تھوڑے سے نارمل انداز میں بند ہوئیں گے. قائل منہم. اور نون اور میم میں ہمیشہ توسط کی صفات ہوتی ہے، توسط. اس کو ہم نے زوردار ہونٹوں پہ زور سے بند کر کے نہیں پڑھنا. لم، اور ہونٹوں پہ سے سلوٹ کے جیسے نشان اور اس طرح زور سے اور لکیریں نظر آئیں، ایسے نہیں. لم، لم. اور 2 حصے ہمارے شامل ہوتے ہیں غنے میں، نون کی اور میم کی، منہ اور ناک. اب یہاں میم ہے ہونٹ اور ناک. لم، ہونٹوں پہ ہمیں وائبریشن محسوس ہوئے گی غنے کی، اور اس کی صفت ناک میں بھی جائے گی. تو اس کو زور سے ہر غنہ جو بھی ہے، کیونکہ غنہ نون اور میم ہے، اور نون اور میم متوسط ہیں، اس میں توسط ہے. توسط کا مطلب ہے نہ زوردار لگا کے ہم نے آواز کو زور سے پڑھنا، نہ بالکل اس کو نرم اور ہلکے انداز میں، بالکل نارمل انداز میں آپ پڑھیں. لم، ان لم، اس طرح نہیں ہوئے گا. پورا فوکس ناک میں نہیں کرنا، نہ پورا فوکس ہم نے ہونٹوں پہ کرنا. یعنی 50-50، سمجھ آ رہی ہے؟ 50% ہونٹوں پہ، 50% ناک میں. یہ والے 50-50 ویسے
نہیں کہتے کیونکہ حساب کتاب نہیں ہے تجوید میں، لیکن صرف معنی کو تقریب کرنے میں، صرف ایک مزید سمجھانے میں، یعنی ایسے سمجھیں کہ 50% آدھا آدھا، بالکل 50% آپ ہونٹوں پہ رکھیں، 50% ناک میں لے کے جائیں آواز، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نیچے 60 نہیں ہونے چاہیے، اوپر 40 نہیں ہونے چاہیے، اوپر 70 نہیں ہونے چاہیے، نیچے 30 نہیں ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہے، بالکل سیم اور برابر ہم نے غنہ کرنا ہے، کیونکہ توسط ہے۔ ہاں اگر شدہ ہوتا تو پورے ہماری فوکس ایک طرف ہوتی، اب یہاں غنہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جب تقسیم ہو رہا ہے تو آدھا آدھا حصہ ہم دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب شدہ ہوتی ہے تو وہ ایک حصے میں ہی ہوتی ہے، اور اسی حصے کو 100% کے ساتھ ہم نے نکالنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو غنے ہیں، سارے غنے، اخفاء کے، ادغام کے، نون مشدد کے، نون میم مشدد کے، اور ادغام متماثلین، ادغام شفیع، جو بھی غنہ ہے احکام نون ساکن اور میم ساکن میں، ان کی ہمیشہ یہی ادائیگی ہے، 50-50، آدھا آدھا حصے میں۔ نون میں زبان اور ناک، میم میں ہونٹ اور ناک۔ نون میں زبان کیوں؟ کیونکہ ان، نون زبان سے نکل رہا ہے، اور میم ہونٹوں سے نکل رہا ہے۔ قائل منہم، غنہ 2 کاؤنٹ، منہو پورے ہونٹوں کو گول، ہم کم، میم ساکن کے بعد کاف اظہار شفوی بغیر غنہ کے، قلقلے بالکل بھی نہیں ہوئیں گے جہاں اظہار شفوی آ رہا ہے، بینہم، قائل منہم کم لبثتم، پورے یہ میم ساکن ہے، تو ان میں ہلکا ٹچ ناک میں جائے گا کیونکہ یہ ساکن ہے، مشدد نہیں ہے۔ غنہ یہاں ہلکا، زیادہ غنہ نہیں ہوئے گا، لبثتم منہم کم، ام یہ غنہ، اس کی زیادہ مقدار 2 کاؤنٹ ہو رہی ہے، اور دونوں برابر۔ ساکن میں غنہ کی مقدار کم ہو جاتی ہے، ام، لیکن صفت اس کی ناک میں ضرور جاتی ہے۔ کم لبثتم، میم ساکن کے بعد لام اظہار شفوی، لبث نہیں ہوئے گا، لبے بے نہیں ہوئے گا، لبی پورے با کو نیچے کی طرف پوری آواز کرنی ہے، بے نہیں ہے، بی، خاص کر ساکن کے بعد سے پہلے جب سے کسرہ ہو یا جب ضمہ ہو، ہوم، بیس نہیں ہے، بیس، لبثتم، سا کو لبثتم نہیں پڑھنا، یہ لثوی ہے، اور اس کو لثوی نرم انداز سے نکالیں، اس، اور بہت زیادہ زبان کی نوک باہر کی طرف نہیں نکالنی، صرف زبان کی نوک اور دانت، اوپر والے دانتوں کی نوک۔ لبثتو، تم، پورے ہونٹوں کو گول، اور میم پڑھتے وقت ہونٹوں کو نارمل۔ قالو لبثنا، قالو 2 کاؤنٹ، مدود طبیعیہ میں موازنہ کرنا، دو